بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنانچہ آزر نے اپنے بھائی کی صاحبزادی حضرت سارہ سے آپ کی شادی کر دی، جو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تلاش اور اس کے متعلق سوچنے سے باز نہ آئے۔ آپ اپنی عادت کے مطابق پہاڑ پر جاتے، مخلوق کے متعلق سوچتے اور اپنے رب کی عظمت کے بارے میں غور کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ سوچ رہے تھے کہ فوراً پہاڑ سے نیچے اترے اور کہنے لگے، میں نے اپنے رب کو جان لیا، وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ آنکھوں میں سمانے والا نہیں ہے۔ یقیناً میرا پروردگار بڑی عظمت والا ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور صاحب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی اور آپ کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور کہنے لگے، اے قوم، میں اس سے بری ہوں جو شرک تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے جس نے زمین آسمان بنائے، اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلانے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرماتے رہے۔ سارے شہر میں ان کی اس بات کا چرچا ہو گیا۔ آپ کے والد کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ضرور آئے گی، چنانچہ وہ آپ کو پیار اور نرمی کے ساتھ سمجھاتا اور کبھی کبھار ڈانٹ ٹپٹ بھی کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور برابر اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے والد سے کہتے، ابا جان، مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں ملا، میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کریں کیونکہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ باپ یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، مارنے، سنگسار کرنے اور بڑی سختی کے ساتھ آپ کو منع کرنے لگا۔ ایک دن آزر نے آپ کو سمجھاتے ہوئے اور آپ کے دل میں بتوں کی محبت ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا، عید کا دن آ رہا ہے اور اس دن ہمارے بت خانے میں ایک عظیم الشان مجلس منعقد ہوگی۔ دیوتاؤں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم بھی اس محفل میں شریک ہو۔ تم دیوتاؤں کی عظمت کو دیکھ کر ضرور ان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ جب عید کا دن آیا تو تمام لوگ اپنے بال بچوں سمیت بتوں کی زیارت کو چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی آپ کو اور اپنے بال بچوں کو لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بے قرار تھے۔ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے جائے اور اپنی نظر اور قربانی دیوتاؤں کے حضور میں پیش کرے تاکہ اس کے لیے باعث برکت ہو اور دیوتا اس کے رزق کو اور بڑھائیں اور برکت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہو کر راستے سے ہٹ گئے، دل میں فرمانے لگے، اگر خدا مجھے قابو دے تو میں ان کے دیوتاؤں سے بدلا لوں۔ پھر ایک طرف بیٹھ کر آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں کچھ بیمار ہوں۔ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کر آگے چلے گئے اور آپ وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا، بلکہ جلدی کی وجہ سے لوگ آپ کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں قوم اور اس کے بتوں کی طرف سے سخت نفرت ہو گئی۔ آپ لوگوں کو غصے کے عالم میں دیکھتے رہے اور دل میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب تم ان بتوں سے واپس لوٹ کر چلے جاؤ گے تو میں ان کی خوب درگت بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب تمام قوم عید منا کر واپس گھروں کو لوٹ آئی تو آپ علیہ السلام اٹھے اور سیدھے بت خانے کی طرف گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا بت سینہ تانے کھڑا ہے اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بت صفوں میں کھڑے ہیں۔ لوگوں نے ان بتوں کے سامنے کھانے کے ڈھیر لگا رکھے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو اس حالت میں دیکھا اور کھانوں کو بھی دیکھا تو آپ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ ہنسے اور مذاق سے کہنے لگے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہیں کھاؤ۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو فرمانے لگے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا پڑا ہوا دیکھا، جلدی سے اسے اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بت کے سوا سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر آپ علیہ السلام سب سے بڑے بت کے پاس گئے اور کلہاڑے کو اس کے کندھے پر رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ جب لوگ واپس اپنے کھانوں کو اٹھانے آئے تاکہ دیوتاؤں کی برکت لگنے کے بعد کھائیں تو سب حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ یقیناً جس نے یہ کام کیا ہے اس نے بڑا جرم کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان جسے ابراہیم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ ہمارے دیوتاؤں کا تمسخر اڑاتا ہے۔ کسی نے کہا، وہ انہیں گالیاں بھی دیتا ہے اور ہمیں بھی ان کے چھوڑ دینے کو کہتا ہے۔ پھر سارے لوگ یہ ہیبت ناک خبر بات
بادشاہ کو سنانے کے لیے چلے گئے۔ بادشاہ اور دوسرے بڑے بڑے آدمیوں نے ان کی باتوں کو غور سے سنا جو کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کے توڑ دینے کے بارے میں کی۔ سب یک زبان ہو کر بولے، اسے تمام لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ تمام لوگ گواہ بن جائیں۔ پھر بادشاہ اور دوسرے امیر و کبیر بت خانے کی طرف گئے اور بتوں کی جو درگت بنی تھی اسے دیکھا۔ وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں کی یہ حالت بنائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ اس بڑے بت کی حرکت ہے، اس نے کی ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے پوچھ لو۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، یہ بڑا بت اس بات پر ناراض ہو گیا کہ تم نے ان چھوٹے بتوں کی پوجا کیوں کی، حالانکہ وہ ان تمام سے بڑا ہے، اس لیے اسے غصہ آ گیا اور اس نے سب کو توڑ ڈالا۔